بسم اللہ الرحمن الرحیم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 97 أفأمن أهل القرى کیا بستیوں میں رہنے والے لوگ بے فکر ہو گئے؟ امن میں آ گئے، یعنی ہم بالکل سیکیور ہو گئے، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہم پر۔ یہ آیات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے سیکیور نہ سمجھے، امن میں نہ سمجھے، خدا گرفت کر سکتا ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا ان بستیوں کے لوگ بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں، یعنی سوتے ہی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ستا ہی سہیں گیا، یعنی سویا ہوا ہی سو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اٹھنے کی مہلت نہیں ملی، کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ پھر وہ جاگا ہی نہیں۔ اس بات سے امن میں آ گئے، بے فکر ہیں کہ رات کو عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں۔ 98 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ یا دوسری طرف دن کے ٹائم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ٹائم فکس نہیں، یا کیا ان بستیوں کے لوگ بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں، اپنے کام کر رہے ہوں۔ یہاں کھیل کود کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہ کہ فٹ بال کھیل رہے ہو، کرکٹ کھیل رہے ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لعب ولہو، دنیا کی زندگی یعنی جو صرف دنیا کے لیے جی رہا ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، جو اللہ نے مقصد حیات بتایا ہے اس کو بھولا ہوا ہے، وہ یہ کھیل تماشا ہے جو ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب ایک بندہ کھیلنے آتا ہے تو وہ کھیل اس کی پریکٹیکل لائف نہیں ہوتا، پریکٹیکل لائف ہوتا ہے جس کو چھوڑ کے فی الحال آیا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، کھیل کے بعد دوبارہ وہ اپنی اسے حقیقت فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کھیل کود ہے کہ تھوڑی دیر انجوائمنٹ کے لیے، اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے۔ 99 أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا یہ اللہ کے، اب قرآن کا جو لفظ ہے وہ ہے مکر، اللہ کے مکر سے یہ بے فکر ہو گئے، ان کو ڈر ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کیوں لفظ مکر استعمال، مکر ایک نیگیٹو لفظ ہے، یعنی آپ سامنے والے کو لگ رہا ہے میرے لیے اچھا سوچا جا رہا ہے، اچھی بات مجھے آفر ہو رہی ہے، جبکہ اصل میں اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اصل میں اس کا نقصان ہونا ہے، اسے کہتے ہیں مکر۔ اللہ کیوں قرآن مجید کیوں اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ مکر کرنے والوں کا جو اللہ جواب دیتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جبکہ اللہ ان کی گرفت میں اور انہیں خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، جیسے پیچھے گیا کہ ہم پچھلی آیات میں گزرا کہ ہم دروازے کھول دیتے ہیں ہر چیز کے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ وہ اصل میں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر یہ دروازے کھولے گئے ہوتے ہیں تاکہ اور غرق ہو جائیں اور اچانک پھر ان کو پکڑ لیا جائے، واپس نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ اللہ کے مکر سے امن میں آ گئے ہیں، اس طرح زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں کچھ کرے گا ہی نہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، لہذا ترجمہ کرنے والے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، تدبیر کا لفظ استعمال کیا مثلا انہوں نے بھی، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ اللہ کی تدبیر سے تو فقط وہی لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہوتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں اللہ کا نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت پروردگار میں روتے بھی تھے اور کانپتے بھی تھے خوف خدا سے، باقی تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے کیونکہ کہ میں یوں تو میں یوں کروں، روتے تھے اور کانپتے تھے، پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے ایڑیاں اٹھا کر۔ اہل بیت کی روایات میں اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ اپنی ایڑیاں اٹھا لیتے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دیر تک عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو جب وہ بے خوف نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کی تو مجال ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر بے خوف کیا جا رہا ہے، اور تم تو پکے جنتی ہو، اور تم تو فرشتوں کو یوں کر دو گے تو وہ کر دو گے، تو جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ منکر نکیر آئیں گے تو میں ان کو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، سبحان اللہ۔ شاعر کے شعر لکھنے سے منکر نکیر بھاگ جائیں گے، اور شاعری سے عقائد بنانے سے منکر نکیر کو بھگا دیں گے، اف ہے۔
قرآن کو چھوڑ کر اور اس قسم کی لغویات میں جو کھیل رہے ہیں، اف ہے ان پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔